کسی نے سوال کیا we hurt those whom we love, we speak harsh to them, especially wives to husband and children in anger, how to control it. کسی نے سوال کیا کہ ہم ان لوگوں کو تکلیف دے دیتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، کبھی کبھار ان سے سخت بات کر دیتے ہیں، خاص طور سے بیوی کا شوہر سے دل دکھانے والی بات کرنا یا تکلیف دینے والی بات کرنا، اسپیشلی وائفس ٹو ہسبینڈ اینڈ چلڈرن، مطلب بیوی ہے جو شوہر اور بچوں کو تیز بات کر لے رہی ہے، برے الفاظ ادا کر دے رہی ہے، غصے کی حالت میں، تو اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو شفقت اور محبت والی فطرت پیدا کیا بنسبت مردوں کی، یہ بالکل نیچرل ہے، لیکن ہوتا ہے کہ تربیت کی کمی، حالات اور کبھی کبھار مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سختی آ جاتی ہے، کبھی تربیت کی کمی ہوتی ہے، والدین کبھی سکھائے نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ایک تو ہوتا ہے والدین نے سکھایا، ایک ہوتا ہے والدین نے کچھ سکھایا ہی نہیں، تو بچہ نیچرل ماحول میں پلا اور اس نیچرل ماحول میں اس میں جو دیکھا، جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بہت ہارش بات کرتی ہیں آپس میں، ارے تورے بات کر رہی ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں گے لوکیلٹیز میں جب آپ چلے جائیں گے تربیت کی کمی کے نتیجے میں عورتوں کی کوئی تربیت نہیں، تو آپس میں جو چاہے من چاہے چیزیں کر رہی ہے، نتیجتاً آپ نے بچیوں کو تربیت نہیں دی، جس کے نتیجے میں بچیاں ویسی ہی نکلی جیسا اس نے ماحول کو دیکھا۔ سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ تربیت آپ نے کی، اس کے بعد بھی بچے خراب نکلے۔ تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تربیت نہیں کی لیکن بچوں نے اخلاقیات سیکھ لیے، کسی ٹیچر سے متاثر ہو، کسی عربی ٹیچر سے متاثر ہو کر، کسی عربی میں جا کر، کسی مکتب میں، کسی اسکول کالج میں، ماشاءاللہ یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو یہ نیچر میں نہیں عورتوں کی سختی، ان کے نیچر میں نرمی، نرم مزاج، احساسات کے اندر حساس، یہ ان کے نیچر کا پارٹ ہے، لیکن جب تربیت نہیں ہوتی تو ان کے نیچر میں سختی آ جاتی ہے، سخت ہو جاتے ہیں، تیز بات کرتے ہیں، خاص طور سے انہوں نے لکھا کہ ہسبینڈ سے تیز بات کرے، بچوں سے تیز بات کرے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر ایک عورت جو محبت کی علامت اور نشانی ہے اگر وہ سخت بن جائے تو پھر وہ اس کا شوہر اور اس کے بچے کہاں جائیں گے بتائیے؟ پھر اس کا نیچرل فینومینن ہوتا ہے، انسان آگے کی سوچنے لگ جاتا ہے، بھائی یہ تو جمنے والا ہی نہیں، مسائل، فتنے، فساد، جھگڑے۔ اچھا جب عورت کو سمجھایا تھا، کبھی کبھار مرد سمجھاتے بھی کہ سختی نہیں کرنا چاہیے، اور عورت بولتی تم بھی تو ایسا کرتے ہو۔ دیکھو مردوں کا مزاج عورتوں کے مخالف مختلف ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کسی بھی دنیا کے حصے میں چلے جائیے، ایک مرد نے گالی دے دیا، اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور وہی گالی اگر عورت نے ریپیٹ کر دی تو کیا لوں گا لوگوں کا؟ بتائیے مجھے، کیونکہ لوگ بولیں گے یہ مردوں کا تو معاملہ ہی ہے، یہ سماج اور ماحول میں رہ کے ایسی زبان ہو جاتی ہے۔ جب عورت الفاظ استعمال کرتی ہے نا تو ایک دم آنکھیں پھٹ جاتی لوگوں کی، مطلب کیا ہے یہ، عورت ہے کیا، یہ گالی دی اس نے، کو بولیں کیا دے دی ایسی بھائی گالی، ایک دم الگ والی جو دنیا میں نہیں سنی، نہیں اس نے یہ بولی، تو کتنے لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں، لیکن ایک عورت ہے نا، مطلب ایکسپیکٹڈ نہیں ہے اس سے نرمی، محبت، شفقت، اچھا لہجہ اس سے ایکسپیکٹ۔ اب وہ گالی دیتے بولے تو آپ سمجھ رہے نا کیسا ٹینس ہو جاتا۔ ایک آدمی نے آدمی کو گالی دے دی، آدمی اتنا برا نہیں مانتا، ایک عورت نے اس کو گالی دے دی، اس کی حالت کیا ہو جائے گی؟ خودکشی کرنے سے حالت ہو جاتی ہے اس کی، مطلب یہ اتنا برا لگتا ہے اسی کو انتہا نہیں۔ میں نے دیکھا ایک مرتبہ ایک صاحب کسی کو تنگ کر رہے ہیں، جینٹس میں بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کو تنگ کر رہے ہیں، 2-3 دوستوں نے انہوں کو گالی دے دی اور ہنس رہی ہے وہ، اور حرکتیں بڑھ گئی ان کی، اور انہوں نے ایک لیڈی کو تنگ کر دیا اور اس لیڈی نے ایک گالی دے دی، گالی بہت ڈینجر بھی نہیں تھی، اس نے ایک جانور کا نام ان کو دے دیا، ٹھیک، کتا نہیں دیا، انہوں نے دوسرا دیا، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا ہائر لیول والا، ٹھیک، اور ایک دم سلینگ میں دیا، سلینگ میں ہوتا ہے نا ایک دم بالکل جو رف لینگویج میں بولتے ہیں، ٹھیک، تو وہ سلینگ میں بولا، تو ایسے ہو گیا ایک دم منڈی نیچے ان کی، شرمندہ، دل بھاری ایک دم ان کا، کیا ہوا؟ لڑکی نے گالی دے دی یار ایک، چونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں عورتوں سے محبت، شفقت، نرم لہجہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بول رہا ہوں، آپ کمپیئر کرنے لگیں گے نہیں، مرد عورت کو دونوں کو برابر رائٹس ہونا چاہیے، مطلب برابر مطلب سیملر، ایک جیسے، تو پھر پرابلم ہو جائے گا، یہ ویسا نہیں، ٹھیک، تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب اگر عورت ہی سخت ہو جائے، دل دکھائے، تکلیف دے، بچوں کو یہ کرے، تو اس کے بچے کبھی بھی اچھے نہیں نکلیں گے، شوہر سے اس کی زندگی بھر معاملہ نہیں جمے گا، اور ہمیشہ ایک تلوار اس کے سر پہ لٹکتی رہتی، پھر تو اس کو معلوم اس کے اخلاق اور بد اخلاقی سے شوہر اس سے ناراض ہے، وہ دوسرا ایکشن کبھی بھی زندگی میں لے سکتا ہے، سمجھ رہا؟ اور ہر دوسرا آدمی جب ایسا کچھ لے لیتا ہے بولتا ہے تیرے وجہ سے یہ ہوا، تو بہت ٹف لائف ہو جاتی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے وہ غصے کو اپنے کم کریں، نرم مزاج ہو، اور اگر غصہ آتا بھی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور کچھ ہو جاتا ہے تو معافی کا معاملہ ہمیشہ ہے نا، جب ایک انسان غلطی کر دے اور معافی نہ مانگے وہ ڈبل مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک تو غلطی ہوئی اور معافی بھی نہیں، اس میں آپ سوری بول سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم اس کام کو نہ کرے اس کی احتیاط کر سکتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ وہ احتیاط کریں۔ غصے کنٹرول کے لیے کیا کرے؟ تو پہلی چیز، اگر غصہ ہے
تو غصہ آئے تو وضو کر لے. اور ایک روایت یہ ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اس سے غصہ کم ہو جاتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ میں زبان منہ کھولتا ہوں تو اس سے معاملہ بڑھتا ہے, تو وہاں منہ کھولنے میں احتیاط کریں, اور خاص طور سے دھیان رکھتے ہوئے کہ مجھے یہاں منہ نہیں کھولنا چاہیے, میں منہ کھولوں گا یا کھولوں گی تو پرابلم ہوتا ہے, تو لہٰذا احتیاط کر لے. 10 منٹ بعد جا کے بات کریں, معاملہ سچویشن سب کنٹرول میں آیا تھا. وہ ایک 5-10 منٹ کا ہی مسئلہ ہے, وہاں کنٹرول ہو جاتا سب کنٹرول ہو سکتا تھا, تو کنٹرول کرنے کی بہرحال اس کو کوشش کرنا ہوں. لیکن بہت ساری بار یہ ہوتا ہے ہم بولتے ہیں یہ میرے مزاج کا حصہ ہے, یہ میرے مزاج کا حصہ ہے, لیکن آپ کو اپنا مزاج چینج کرنے کی کوشش بھی تو کرنا چاہیے. کئی لوگوں کو دیکھا گیا جو چور تھے, ڈاکو تھے, زانی تھے, گناہوں میں زندگی گزارتے تھے, اللہ رب العزت نے جب ہدایت دی سب کچھ چھوڑ دیا. یہ نہیں بولا میری فطرت ایسی ہے, میں زندگی بھر گالی دیتے پلا. صحابہ کی زندگیاں دیکھی, تابعین کی دیکھی, اور آج کے دور میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, ناچنے گانے والے تھے, شراب کی کمپنیاں چلانے والے تھے, شراب اور جوئے اور زنا اور نشے میں زندگی ڈوبی تھی, کیسا بدل دیتے اپنی زندگیوں کو. تو کہ ہم مسلمان ہو کے نہیں بدل سکتے, ہم کو بدلنے کی بہرحال ضرورت ہے اس معاملے میں.